بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کا تیسرا قاعدہ کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بہت سارے ذیلی قواعد ہیں اور ماشاءاللہ ہر قاعدہ اپنی جگہ ایک اصل محسوس ہوتا ہے۔ بہت ہی کھلے دل اور کھلے دماغ سے یہ کتاب پڑھنے کی ہے، اس لیے توجہ ضرور رکھیے گا اور کوشش کریے گا کہ یہ درس کے ایام یادگار رہیں آپ کے۔ ہلکے میں مت لیجیے گا۔ بہت سارے لوگ جوائن کر لیتے ہیں مگر اپنی مصروفیات بھی ان کی ساتھ ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں وہ جنہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں اپنی اپنی مصروفیات میں آپ نے وقت نکالا ہے اور اتنی مشکل کتاب کا درس جاری ہے کہ جس کی ایک ایک بات سمجھنے کی ہے اور ہر ہر سطر جو ہے توجہ سے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، ورنہ بات کہیں کہاں سے کہیں نکل جائے گی۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی توضیح اور تشریح اور جس کا درس آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایہ آخرین کا درس جو ہے مشکل ترین درس قرار دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یا اسی کے ٹکر کا درس جو ہے الاشباہ والنظائر کا بھی ہے، یہ بھی مشکل درس ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر علامہ ابن نجیم وجود ملحوظ ہوتی ہیں، ذکر نہیں کرتے، یا منقول اور منقول عنہ میں مطابقت نہیں ہوتی جس کی طرف اشارہ علامہ حموی فرماتے ہیں، یا غیر مفتہ بھی اقوال بھی صرف اپنے بیان کردہ قاعدے کی وضاحت کے لیے لاتے ہیں۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، وہ یہ نہ کہہ دے کہ دیکھیے انہوں نے بہت سارے ایسے اقوال جو مرجوح ہیں یا غیر مفتہ بھی ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ قاعدہ کی تفہیم اچھی طرح سے۔ چلیے، اس میں گزشتہ درس میں جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اس کے ضمن میں دو اور قواعد پیش کیے، تو اس پر تفریعات جاری ہیں، لیکن پہلے وہ قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ من شکا هل فعل شیئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، کسی کو شک ہو گیا کہ کسی چیز کے بارے میں کہ اسے کیا یا نہیں کیا، تو اصل یہ ہے کہ نہیں کیا۔ تو اسی میں ایک اور قاعدہ آ گیا کہ کسی کو فعل کا یقین ہے لیکن قلت و کثرت میں شک ہے، تو قلیل مانے یا کثیر، تو حمل علی القلیل، قلیل پر محمول کریں گے۔ اور اسی کے بعد ایک تیسرا نچلی سطر میں دیکھیے گا، حاضر الاستثناء راجع الی قاعدہ ثالثہ، وہ کیا ہے؟ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی سے ختم ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے پیش کی تھی اور بہت اچھے انداز میں یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ شک ہو جائے کرنے نہ کرنے میں تو اصل تو عدم ہے، اصل یہ ہے کہ نہیں کیا۔ شک ہو جائے قلیل و کثیر میں تو اصل یہ ہے کہ قلیل مان لیا جائے۔ جو چیز یقین سے ثابت ہو شک سے زائل نہیں ہوتی، یعنی یقین ہی چاہیے اس کے ازالے کے لیے۔ اب چلیے آج کا درس۔ وَلَوْ شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ، اگر حج کے ارکان میں شک ہو گیا تو امام خصاف جو فقیہ ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں بھی ویسے ہی تحری کرے گا جیسے کہ نماز میں تحری کرتا ہے، اور دیگر نسخوں میں خصاف کی جگہ جساس ہے۔ امام جساس ابو بکر الرازی جنہوں نے جو ہے تفسیر قرآن لکھی، ناسخ منسوخ لکھی، تو امام خصاف ہوں یا امام جساس، ان کی طرف یہ منسوب ہے قول کہ ارکان حج میں شک ہو تو تحری کرے گا جیسے ارکان نماز میں شک ہو جائے تو تحری کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ تو ایک بالکل الگ سا قول ہوا نا، صرف امام خصاف کی طرف منسوب۔ جمہور علماء کیا فرماتے ہیں؟ وقال عامۃ مشایخنا یؤدی ثانیا، ہمارے جمہور مشائخ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اسے ادا کرنا ہوگا، یعنی حج کے ارکان میں شک ہو جائے تو پھر ادا کرے۔ لأن تکرار الرکن والزیادۃ علیہ لا یفسد الحج وزیادۃ الرکعۃ تفسد الصلاۃ فکان التحری فی باب الصلاۃ احوط۔ تو حج کے ارکان میں شک ہو جائے تو اثر نو اس رکن کو ادا کر لے، کیونکہ رکن کی تکرار اور رکن پر اضافہ حج کو فاسد نہ کرے گا، اور رکعات میں رکعات کا اضافہ یہ جو ہے نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو اس لیے حج کے مسئلے کو نماز کے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ نماز میں تو یہ ہے کہ نہ اضافہ نہ کمی، کچھ نہیں، ارکان پر نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ تو اضافے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ دی اور 5ویں رکعت کا جو ہے وہ سجدہ بھی مکمل کر لیا، نماز فرضیت فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ تو نماز میں رکن کا اضافہ موجب فساد ہوتا ہے، حج میں رکن کا اضافہ موجب فساد نہیں ہے۔ اس لیے تحری والا مسئلہ جو ہے وہ نماز میں ہے، تحری والا مسئلہ یہ حج میں نہیں ہے۔ نماز میں تو تحری، نماز کا مسئلہ سمجھیے کہ نماز میں جب شک ہو جائے، آپ نے پڑھ لیا، نماز میں جب شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی 4 رکعت پڑھی تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ یہ شک ہوا ہے تو نماز کا اعادہ کرے، اور اگر ہوتا رہتا ہے تو پھر تحری کرے۔ اور تحری کا مطلب یہ ہوگا کہ ظن غالب جدھر جائے اس طرف جائے، غور و فکر کے بعد ظن غالب پر بناء کار رکھے، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو عقل پر بناء کار رکھے۔ شک ہوا کہ 2 یا 3 تو 2 پر بنا کرے۔ تو عقل پر بنا کرنے سے پہلے تحری کا حکم اسی لیے ہے نا، ورنہ آسان تھا، نماز میں آسان تھا نا کہ شروع ہی سے کہہ دیتے کہ عقل پر بنا کرے۔ ذرا غور سے میری بات سنیے گا، نماز میں تحری پہلے ہے، عقل پر بنا بعد میں، اس لیے کہ عقل پر بنا کرنے میں یہ بھی تو ہے کہ عقل پر بنا کریں، ہو سکتا ہے 3 پڑھی ہو تو زیادہ ہو جائے، اور زیادتی بھی موجب فساد ہے نماز میں، لہٰذا عقل پر بنا کرنا بعد میں کریے، پہلے ظن غالب کی طرف جانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور ظن غالب یہ ہے کہ تحری کرے، جدھر دل جھکے اس پر بنا کرے اور اسی کے حساب سے آگے بڑھے۔ تو یہاں پر عقل پر بنا کے بجائے تحری کا معاملہ یہ نماز میں ہے۔ اسی کو حج میں قرار دینا یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ حج میں اگر ایک رکن کا اضافہ ہی ہو جائے تو کیا حرج ہے، کیونکہ حج میں رکن کی تکرار اور اضافہ یہ حج کو فاسد نہ کرے گا، اور نماز میں رکن کا یا رکعت کا اضافہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو نماز میں تحری احوط ہے، اور حج میں تحری احوط نہیں ہے۔ حج میں تو کیا ہے، آپ کو شک ہو گیا کہ وہ کام کیا نہیں کیا، اس کو سمجھ لیں کہ نہیں کیا، اور یہ سمجھ کر کے دوبارہ کر لیں اس کو، اگر اعادہ ہی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ جی۔ وفی البدائع انه فی الحج یبنی علی الاقل فی ظاہر الروایہ، اور بدائع الصنائع میں یہ بات لکھی ہے کہ حج کے مسئلے میں عقل پر بنا کرے گا، ظاہر الروایہ یہی ہے۔ یہ دیکھیے صراحتاً تحری کی بات نہیں فرمائی۔ تحری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم یوں ہی کم اور زائد پر کیسے بناء کار رکھیں۔ ظن غالب جو ہے ملحق بالیقین ہوتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ ظن غالب حاصل کریں۔
اور اسی کو مان کر کے آگے بڑھیں، پھر وہ اضافے کا احتمال جو ہے بہت ہی مرجوح ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن شروع ہی میں اگر عقل پر بنائے کار رکھ لیں تو اندیشہ ہے کہ نماز 4 کے بجائے 5 پڑھ لی جائے، 5 رکعت ہو جائے اور اس کی بنیاد پہ نماز فاسد ہوگی۔ حج میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے بدائع الصنائع میں یہ فرمایا کہ حج کے معاملے میں اگر شک ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یبنی علی العقل، یہی ظاہر الروایہ ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ وفی البزازیہ، فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے شک فی القیام فی الفجر انها الاولى او الثانیہ رفضه وقعد قدر التشہد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم اتم وسجد للسهو۔ ابھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ بزازیہ کا، قیام کے دوران شک ہوا، اس مسئلے میں فجر کی نماز میں قیام کے دوران اسے شک ہوا کہ یہ پہلا قیام ہے یا دوسرا قیام ہے، یعنی پہلی رکعت کا قیام ہے یا دوسری رکعت کا، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، شک ہوا رکعت میں کہ پہلی ہے یا دوسری ہے، رفضہ تو اسے چھوڑ دے گا، یعنی قیام کو، رفض القیامہ وقعد قدر التشہد۔ یہاں پر یاد رکھیے گا علامہ حموی نے اور علامہ شامی نے بھی یہ لفظ ثانیہ کو فرمایا کہ یہ مصحف ہو گیا ہے، ثالثہ تھا یہ، اور علامہ حموی نے کہا کہ ثانیہ کے بعد ثالثہ تھا، ورنہ یہ جملہ جو ہے نا غلط ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ حموی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ حموی نظر آ رہی ہے، علامہ حموی کا حاشیہ نظر آ رہا ہے 38 نمبر، آ رہا ہے حضرت، جا رہا ہے۔ انہا الاولی او الثانیہ، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وفی نسخۃ او الثالثہ وہی اولا، یہ نسخہ جو ہے نا شیخ کمال الدین نے جیسا کہ ذکر کیا، لیکن الاشباہ میں علامہ شامی نے اس پہ کیا کہا؟ شک فی القیام فی الفجر ان الاولی او الثانیہ رفضہ۔ دیکھیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، لعل قولہ اب الثانیہ سبق قلم، لفظ ثانیہ کو ہی سبقت قلم کہہ رہے ہیں، اس ثانیہ کے بجائے ثالثہ ہونا چاہیے، والصواب اب الثالثہ، اس پہ آگے بات کی انہوں نے۔ تو جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ واضح ہو گئی آپ کے لیے؟ جی حضور۔ ہاں، یہ 1 اور 2 کا شک ہوگا تو اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کو حفظ قیام کی ضرورت پڑے۔ رفضہ کا مطلب ہوتا ہے قیام چھوڑے، بیٹھ جائے فوراً، وقعد قدر تشہد، مقدار تشہد بیٹھے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ 2 رکعتیں پڑھے سورہ فاتحہ اور ایک ضم سورہ کے ساتھ، پھر نماز مکمل کرے، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے، اس طرح نماز مکمل کرے۔ تو یہ صورت جو ہے وہی ہے کہ شک اسے یہ ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یا یوں جملہ ہو جیسا کہ علامہ حموی نے کہا انہا الاولی اب الثانیہ اب الثالثہ، کہ 2 پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، تو فجر میں تیسری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسے شک ہو گیا کہ میں نے دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، میں سیدھے تیسری کی طرف کھڑا ہو گیا، تو یہ جو میں ابھی کھڑا ہوں یہ تیسرا قیام ہے
یا پہلا قیام ہے، تیسرا قیام ہے یا پہلا قیام ہے یا دوسرا قیام ہے، تو تیسرا ضرور ہے اس میں، تیسرے کا شک جو ہے نا اس میں لازمی طور پر، کہ اسے شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت کا قیام ہے یا دوسری رکعت کا قیام ہے یا تیسری رکعت کا قیام ہے، تو تیسری رکعت کا جب شک ہو جائے تو اس قیام کو فوراً چھوڑنا ہوتا ہے۔ آپ نے مسئلہ سمجھا ہوگا، تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 2 رکعت کی نماز ہو اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا بغیر قاعدہ کیے ہوئے، یا 4 رکعت کی نماز ہو قاعدہ اخیرہ کیے بغیر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے اوپر لازم ہے کہ فوراً قیام ترک کرے اور واپس آئے قاعدہ کی طرف۔ قیام ترک کرنا اور قاعدے کی طرف واپس آنا ضروری ہے، اور چونکہ یہ قیام فصل اجنبی ہو گیا اس لیے اب قاعدہ اخیرہ مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا جی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت اس نے مکمل کر لی، یعنی رکوع اور سجدے دونوں سجدے کر لیے، تو اب یہ نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی فرضیت باطل ہو جاتی ہے، یہ پوری نماز نفل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ حضرات کو پتا ہوگا، تو اور نہیں پتا ہو، کوئی شک ہو تو ڈسکس کریے گا، ابھی ہم بات کریں گے اس پہ جی۔ تو اس بندے کو شک ہوا کہ یہ قیام پہلی رکعت کا قیام ہے یا تیسری رکعت کا قیام ہے، تو لازم کیا ہے، اور شک کب ہوا، حالت قیام میں، رفضہ، تو فوراً وہ اس قیام کو چھوڑے، وقعدہ قدر التشہد، اور چھوڑنے کا مطلب بیٹھے گا نا نیچے، مقدار تشہد بیٹھے، اور مقدار تشہد بیٹھ کر کے اب اٹھے، ثم صلی رکعتین، اب 2 رکعتیں پڑھے سورہ فاتحہ اور سورہ کے ساتھ، ثم اتم، اور پھر نماز رکوع سجود کے ساتھ مکمل کرے، اور آخر میں کیا کرے، سجد للسہوی، کیونکہ یہاں پر یقین کے ساتھ 2 مستقل رکعتیں ہو گئی نا، اب شک ہے کہ شیطان نے شک میں مبتلا کیا تھا، تو ارغاماً للشیطان جو ہے وہ اور 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو جو ہے ہو جائیں، تو اس سب کی بنیاد پہ سجدہ سہو کر لیا، اور یقینی طور پر 2 رکعتیں بھی ہو گئی، اور پہلے جو 1 یا 2 رکعت ہوئی تھی وہ نفل قرار پائیں ہیں، اور یہ یقینی طور پر 2 رکعتیں ہو گئی، ہر طرح سے نماز سلامت رہ گئی جی۔ فَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنِ الْأُولَىٰ أَمْ عَنِ الثَّانِيَةِ، اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، اگر اسے اپنے سجدے میں شک ہوا کہ یہ سجدہ جو ہے پہلی رکعت کا ہے یا دوسری رکعت کا ہے، یا یہ رکعت پہلی ہے یا دوسری ہے، یمضی فیہا، تو اس سجدے کو جاری رکھے گا۔ یہ پہلے والے مسئلے کے مقابلے میں بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک مسئلہ پڑھا کہ قیام کے دوران اسے شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، تو فوراً قیام کو رفض کرے، چھوڑے، لیکن سجدے کی حالت میں اسے شک ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری کا سجدہ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ رفض نہیں کرنا ہے، سجدے کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سجدے میں جاری رہے۔ وَإِن شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اگرچہ اس کو جو شک ہوا ہے دوسرے سجدے میں شک ہوا ہے، یعنی دوسرے سجدے میں تھا تب شک ہوا کہ یہ سجدہ پہلی رکعت کا ہے یا دوسری رکعت کا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ سجدے کو ترک نہیں کرے گا، رفض سے کام نہیں لے گا، بلکہ اس سجدے کو کنٹینیو کرے گا، جاری رکھے گا، سجدہ مکمل کرے گا، لِأَنَّ إِتْمَامَهَا لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حال، کیونکہ اس سجدے کو مکمل کرنا ہر حال میں لازم ہے، اگر پہلا سجدہ ہے تب بھی مکمل کرے گا، دوسرا سجدہ ہے تب بھی مکمل کرے گا جی۔ تیسرے سجدے کی تو بات نہیں ہے یہاں پہ، کوئی اور اضافی سجدہ ہوتا تو اسے رفض کا مسئلہ آتا، تو پہلا سجدہ ہو یا دوسرا سجدہ ہو، سجدہ تو مکمل کرنا ہے، یا پہلی رکعت کا سجدہ یا دوسری رکعت کا سجدہ، سجدہ تو مکمل کرنا ہے، یہاں پہ سجدے کو روکنا نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے میں کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، جب دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا تو اب اس کے بعد بیٹھ جائے گا، کھڑا نہیں ہوگا،
بیٹھ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ شک کیا ہے، یہ سجدہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ہے. تو شک ہو گیا اسے پہلی یا دوسری کا. تو اگر دوسری مانے اور یہ سیدھا کھڑا ہو جائے قیام کے لیے، تو تیسرا قیام ہو جائے گا نا فجر میں، تیسری رکعت کا قیام ہو جائے گا، جو نماز کو باطل کرنے کی طرف پیش قدمی ہو جائے گی. اس لیے کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے. اور اگر پہلی رکعت فرض کریں تو پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ دوسری کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اس سے فساد لازم نہیں آئے گا، اس سے صرف ایک خرابی لازم آئے گی کہ دو رکن میں ایک فصل اجنبی آ گیا، تاخیر ہو رہی ہے اگلے رکن کی جو ترک واجب ہے. اور اگر یہ مانا جائے کہ یہ دوسری رکعت تھی، آپ قاعدہ نہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ فساد کی طرف بڑھنا ہو گیا جی. تو اس لیے بڑا مسئلہ ہو گیا وہاں پہ، اس لیے وہ نہیں کرے گا بلکہ بیٹھ جائے گا. اس لیے فرماتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو بیٹھ جائے. قعدہ ثم قام، اور بیٹھنا یعنی مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد اب کھڑا ہو. وَصَلَّى رَكَعَةً، چونکہ اسے شک تھا کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ہے. یہ شک اصل میں ہو گیا یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے. تو یہاں پر بنا علی العقل کر کے آگے بڑھے گا اور ایک رکعت ادا کرے گا اور اسے مکمل کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا سہو کی وجہ سے. یہ جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا. فَإِن شَكَّ سے شروع کر کے یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہوا. وَإِن شَكَّ سے الگ مسئلہ ہے. تو پھر یہ مسئلہ سمجھیے کہ اگر اپنے سجدے میں شک ہوا، یعنی مشکوک جو ہے نا سجدہ نہیں ہے بلکہ حالت شک جو ہے نا سجدہ ہے. سجدے میں شک ہوا، سجدے کے دوران اسے شک ہوا یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ہے، یعنی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے. تو سجدہ جاری رکھے نہ روکے، اگرچہ یہ دوسری رکعت کا دوسرے سجدے میں ہو، کیونکہ دوسرا ہو پہلا ہو جو بھی ہو سجدہ مکمل تو کرنا ہے. اور اب کرے گا کیا، جو ہی دوسرے سجدے سے سر اٹھائے گا بیٹھ جائے گا. کیوں بیٹھے گا؟ اس بات کے احتمال کی وجہ سے یہ دوسری رکعت ہوگی تو قاعدہ اخیرہ ہوگا جو فرض ہے، اس لیے بیٹھنا. اور قدر تشہد بیٹھنے کے بعد پھر تو اب وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت نماز پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. یاد رکھیے گا یہاں پر جو شک ہے وہ پہلی اور دوسری کا شک ہے، تیسری رکعت کا شک نہیں ہے. وَإِن شَكَّ آگے جو کہہ رہے وَإِن شَكَّ فِي صَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكَعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، جہاں پہ تیسری رکعت کا شک ہو جائے گا نا، وہ مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ مسئلہ اوپر بتا چکے ہیں. شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّ الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةَ أَوِ الثَّالِثَةَ، تو تیسری رکعت جہاں آ جاتی فجر میں تو وہ بہت مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس مسئلے کو ذرا دیکھیے علامہ شامی نے اپنے نسخے میں کس طرح بیان کیا. یہ دیکھیے یہاں پر لا جو ہے نا ان کے نسخے میں ہے لأن اتمامها لازم على كل حال. یہ لا جو ہے یہ اور نسخے میں نہیں دکھ رہا، اس لیے ہم نے وہ ان کو ان وصلیہ قرار دیا، ان کو ان وصلیہ ہم نے قرار دیا جو ہم نے ترجمہ کیا، کیونکہ لأن اتمامها اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تعلیل ہو رہی ہے. علامہ شامی کے نسخے میں وَإِن شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لا، یہ تو اس نسخے میں نہیں ہے.
یہ دیکھیے آپ حضرات میرے ساتھ ہیں؟ جی حضور جی جی حضور جی ہیں حضور ساتھ۔ ہاں۔ جی حضور تو یہاں فی الصدی ثانیہ کے بعد لا تو نہیں نا ہے یہاں پہ؟ اور علامہ شامی نے لا کے نسخے میں لا ہے، اور غمز العیون میں دیکھیے یہاں بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ان کو وصلیہ پڑھا، وَإِن شَكَّ، وَإِن، ان کو کیا پڑھا ہم نے؟ بِإِن شَكَّ، ہاں، وَإِن شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اگرچہ دوسرے سجدے میں شک ہوا ہو۔ یہ ان شرطیہ نہیں قرار دیا ہم نے، ورنہ ان کی جزا پھر کہاں ہے؟ چلیے، تو علامہ شامی کا نسخہ فَإِن شَكَّ فِي السَّجْدَةِ انہا کا مرجع کیا کہتے ہیں؟ اے السجدہ عن الاولی عن الثانیہ یمضی فیہا اے السجدہ، دیکھیے لِأَنَّ اتمامہا اے السجدہ، ہر جگہ ضمیر کا مرجع سجدہ کیا دے رہے ہیں۔ چلیے، بہت زیادہ نسخے دیکھنے میں کبھی کبھی آدمی کنفیوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں سامنے ہے تو میں سوچتا ہوں آپ حضرات ساتھ رہ رہے ہیں کہ میں نے اگر یہ ترجمہ کیا تو کیوں کیا۔ چلیے، یہ مسئلہ واضح کر دیا میں نے۔ اب اگلا مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، اگر اسے اپنے سجدے کے دوران شک ہوا کہ اس نے فجر کی فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی یا 3 رکعتیں پڑھی۔ اب دیکھیے یہاں پہ شک میں تیسری رکعت کا مسئلہ بھی آ گیا ہے، اور جب بھی ثنائی نماز میں 2 رکعتی نماز میں تیسری رکعت کا مسئلہ آ جائے، یا رباعی میں 5ویں رکعت کا مسئلہ آ جائے، تو مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اب نماز کے فاسد ہونے کے چانسز بڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کان فی السجدۃ الثانیہ فسدت صلاتہ، اگر بندہ دوسرے سجدے میں ہے، یعنی سجدے کے دوران شک ہوا یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو رکعت میں پوری کر رہا ہوں، یہ فجر کی 2 رکعتوں میں دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، تو سجدہ ثانیہ میں اگر ہوگا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے کو حفظ کرے گا۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ سجدے میں بھی شک ہو جائے تو سجدے میں یمضی فیہا، سجدے کو جاری رکھے گا، اور یہاں پہ کہ دوسرے سجدے میں شک ہوا کہ کہیں تیسری رکعت تو نہیں ہے، تو جیسے ہی تیسری رکعت میں وہ گیا، اس کو دوسرے سجدے کو حفظ کرنا ہے، ترک کرنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ دوسرا سجدہ جیسی مکمل کرے گا یہ تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی، اور تیسری رکعت جیسی مکمل ہو جائے گی پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، اور یاد رکھیے گا یہ مسئلہ قاعدہ اخیرہ نہ کرنے والا ہی مسئلہ ہے۔
جی حضرت معذرت، ایک کال آ گئی تھی ضروری. چلیے، تو میں نے یہ کہا کہ اگر اسے اپنے سجدے کے دوران شک ہوا کہ فجر 2 پڑھی یا 3، تو اگر یہ دوسرے سجدے کے دوران شک ہوا ہے فسدت صلاۃ، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وَإِن كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ، اور اگر پہلے ہی سجدے میں تھا، يُمْكِنُ إِصْلَاحُهَا عِنْدَ محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس نماز کی اصلاح ابھی بھی ممکن ہے. لِأَنَّ تمام الماہیت بالرفع عنده، اس لیے کہ امام محمد کے نزدیک ماہیت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب اس ماہیت کو مکمل کر کے ہٹتا ہے بندہ، بالرفع عنده، وہاں سے ہٹیں، چھوڑیں. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ خروج بصنعہ رکن ہے. یہ آپ کی نماز مکمل تب ہوگی جب آپ وہاں سے اس نماز سے ہٹیں، خروج کریں. تو دوسری رکعت جو ہے نہیں، تیسری رکعت کی پہلے سجدے میں ہیں اگر، تو دوسرے سجدے کو ابھی بھی چھوڑ سکتے نا. تو دوسرے سجدے کو چھوڑ دیں گے تو ماہیت مکمل نہیں ہوگی. جب ماہیت مکمل نہیں ہوگی تو پہلی رکعت مکمل نہیں ہوئی، وہی ماہیت ہے رکعت ثانیہ، رکعت ثالثہ، اور وہ مکمل نہیں ہوئی. تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ابھی آخری رکعت کا قاد آخرہ کر لیجئے، تو نماز کی اصلاح ہو سکتی ہے. لِأَنَّ تَمَامَ الْمَاهِيَّةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ. فَتَرْفَعُ السَّجْدَةُ، ایک نسخے میں فَتَرْتَفِعُ، تو وہ جو پہلا سجدہ آپ کر رہے ہیں یہ رفض کی وجہ سے، رفض کے ذریعے سجدہ مرفوع ہو جائے گا، کالعدم ہو جائے گا. ارتفاعها بالحدث، جیسے کہ سجدہ جو ہے حدث کی وجہ سے مرفوع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک سجدہ آپ نے کیا، 2 سجدے کر لیے، اس کے بعد حدث ہوا تو یہ 2 سجدے ہو گئے معتبر. ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے سے پہلے حدث ہو گیا تو ایک سجدہ معتبر نہیں ہے. جو جیسے حدث کی وجہ سے ایک سجدہ کالعدم ہو جاتا ہے، ویسے ہی رفض کی وجہ سے بھی ایک سجدہ کالعدم ہو جائے گا. لہٰذا اگر پہلے سجدے میں ہی اسے شک ہوا کہ تیسری رکعت ہو سکتی ہے تو اگلا سجدہ چھوڑے، اور اگلا سجدہ چھوڑے گا تو دونوں سجدے کالعدم ہو گئے، تو رکعت ہی کالعدم ہو گئی، تو تیسری پڑھنا نہیں مانا گیا. اس لیے وہ بیٹھ جائے اور قد تشہد بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کرے، نماز مکمل. وہ فرمایا کہ امام محمد کے نزدیک ابھی بھی نماز کو درست کرنے کے چانسز ہیں، نماز کی اصلاح ممکن ہے. تو کرے گا کیا؟ فیقوم، کھڑا ہو جائے گا، یعنی رفض سجدہ کے لیے. پہلا سجدہ تھا تو پہلا سجدے میں ہے، سجدہ تو ہو گیا، دوسرے سجدے کو ترک کرنا ضروری ہو جائے گا. وہ کیسے؟ فیقوم، کھڑا ہوگا، سیدھے کھڑا، دوسرا سجدہ نہ کرے، کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد قعود کرے. یقعد، تو قیام صرف ترک سجدہ کے لیے، رفض سجدہ کے لیے، اور بیٹھ جائے. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سہو کے لیے ایک سجدہ کر لے. اِلَىٰ أَنْ قَالَ، جی یہاں تک مسئلہ تھا. اس مسئلے کو دوبارہ میں عرض کروں کہ اگر کسی بندے کو فجر کی نماز میں تھا، سجدے کے دوران شک ہوا کہ میں نے فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب اس شک کی 2 صورت ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو شک ہو رہا ہے یہ شک پہلے سجدے میں ہے یا دوسرے سجدے میں ہے. یعنی شک سجدے کے بارے میں نہیں ہے، شک ہے رکعت کے بارے میں کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھ رہا ہوں میں، اور شک ہوا پہلے سجدے میں یا دوسرے میں. اگر دوسرے میں شک ہوا تو نماز باطل، اور پہلے سجدے میں شک ہوا تو ابھی بھی گنجائش باقی ہے نماز درست کرنے کا، درست کرنے کی گنجائش باقی ہے. وہ کیا؟ یہ جو سجدہ کر رہا ہے اب یہاں سے اٹھ کر کے دوسرا سجدہ نہ کرے، سیدھا کھڑا ہو جائے، سجدہ ثانیہ جو ہے رفض کر دے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بیٹھ جائے اور قعد آخرہ کر لے، سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخین کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک سجدہ بھی اگر کر لیا نا تو رکعت ہو گئی، اور جب رکعت ہو گئی تو فرضیت باطل ہو گئی، لہٰذا اب نماز فجر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا.
ایک سجدے سے بھی. اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ جب دونوں سجدے مکمل ہوں گے تب پہلی 2 رکعتوں کی فرضیت باطل ہوگی، اور شیخین کے نزدیک صرف ایک سجدہ بھی ہو جائے تو فرضیت باطل ہو جائے گی. اس مسئلے کو نور الایضاح میں دیکھیے گا، نور الایضاح میں یہ مسئلہ علامہ شرم بلالی نے وضاحت سے لکھ دیا ہے. حضور لأن تمام الماہیت، پھر سے دوہرا دیں. لِأَنَّ تمام الماہیتی بالرفع عنده، یہ ماہیت کو، ورنہ ہو سکتا ہے کسی نسخے میں ہوگا تمام الرکعتی، اور ماہیت بھی مان لیں. فرماتے ہیں کہ ماہیت مکمل کب ہوتی ہے امام محمد کے نزدیک؟ وہاں سے اٹھنے کے بعد، یعنی ایک رکعت مکمل کب ہوگی؟ جب دوسرے سجدے کو مکمل کر کے اٹھ جائیں تب. دوسرا سجدہ مکمل کر لیں تب امام محمد کے نزدیک. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر بھی ماہیت تام ہو جاتی ہے شیخین کے نزدیک. اسی لیے کہا نا کہ اب اگر پہلے سجدے میں شک ہوا تو ابھی بھی گنجائش ہے، آپ اٹھ جاؤ، کیونکہ دوسرا سجدہ آپ نے کیا نہیں تو ماہیت تام ہوئی نہیں، تو رکعت تام ہوئی نہیں. اس طرح سے اصلاح ہوگی. اور اگر دوسرے سجدے میں شک ہوا تو پھر کوئی صورت نہیں اس نماز کو بچانے کی، اس نماز کو بچانے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہیں، اور دوسرا سجدہ جب کر رہے ہیں تو سجدہ تو ناک رکھنے سے سجدہ ہو جاتا ہے، پیشانی رکھنے سے سجدہ ہو گیا، تیسری رکعت مکمل ہو گئی، پہلی 2 رکعتیں باطل ہو گئی آپ کی، پھر یعنی فرضیت باطل ہو گئی. تو اس لیے امام محمد کے نزدیک ماہیت جو ہے کا تمام امام محمد کے نزدیک وہاں سے اٹھنے سے ہے، یعنی دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد. اور یہاں پر پہلے ہی سجدے سے اٹھ جائیں گے تو دوسرا سجدہ مکمل تو ہوا نہیں. چلیے الی ان قال، یعنی بزازیہ کی عبارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ صاحب بزازیہ نے یہ بھی کہا نوع منہ، یہ شک کے جو مسائل چل رہے ہیں کہ تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں نماز کے دوران شک ہو گیا کہ ایک رکعت چھوٹی، 2 رکعت چھوٹی، ایک رکن چھوٹا، 2 رکن چھوٹا، رکن قولی چھوٹا، رکن فعلی چھوٹا، تو یہ ایک نوع بتا رہے ہیں، نوع منہ. تذکرہ، تذکر انہ ترک رکنا قولیا فسدت صلاتہ، اسے یاد آیا کہ اس نے کوئی رکن قولی چھوڑ دیے، نماز فاسد ہو گئی. وَإِن تَرَكَ فِعْلِيًا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ، اور اگر یاد آیا کہ فعلی چھوڑ دیے تو اسے ترک رکوع پر محمول کریں گے. فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، پھر تو سجدہ کرے گا پھر بیٹھے گا. ثُمَّ يَقُومُ، پھر کھڑا ہوگا. وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ، اور ایک رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھے گا. یہ یہاں تک یہ جزیہ مکمل ہوا. یہ کون سی بات چل گئی؟ وہ یہ ہے کہ کچھ ارکان قولی ہوتے ہیں، کچھ ارکان فعلی ہوتے ہیں. رکن قولی ہے قرات، سورہ فاتحہ یا ضم سورہ جو تلاوت قرآن کریم ہے، یہ رکن قولی ہے. اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ بھی رکن قولی ہے. ان لوگوں کے موقف کے مطابق جو لوگ تکبیر تحریمہ کو رکن مانتے ہیں، یہ رکن قولی ہے. تلاوت رکن قولی ہے. سجود، قعود، قیام، رکوع، یہ سب رکن فعلی ہیں. تو اسے یاد آیا کہ اس نے رکن قولی ترک کر دیا ہے تو نماز فاسد، کوئی صورت نہیں اب. اور اگر یہ یاد آیا کہ رکن فعلی ترک کر دیا ہے تو اس کو بچانے کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ یحمل علی ترک الرکوع، اس کو محمول کر دیں گے رکوع کے ترک پر. وجہ یہ ہے کہ اصح قول کے مطابق جو ہے وہ رکن قولی تو صرف ایک ہے نا، تلاوت. تو اس میں شک ہو گیا تو اس کا مطلب یقین ہو ہے کہ وہ وہی اسی پر شک جا رہا ہے کہ تلاوت ترک ہو گئی.
تو نماز نہیں ہوگی. اور یہاں پر ارکان فعلیہ کئی ایک ہیں، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے. تو اب اس میں یہ کیا جائے گا کہ ظن غالب معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز چھوٹی ہے، تو اسے ترک رکوع پر محمول کریں گے. لہٰذا بندہ سجدہ کرے گا اور پھر قعدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر ایک رکعت پڑھ لے گا 2 سجدوں کے ساتھ. اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں کہنا یہ ہے کہ یحمل علی ترک الرکوع، ترک رکوع پر محمول کریں گے، کیونکہ ارکان فعلیہ میں جہاں پر شک ہو جائے تو اس سے جو شروع میں ہو اس پر محمول کرنا چاہیے، یا آخر میں ہو اس پر محمول کرنا چاہیے، بیچ والے کے بجائے. تو ابھی اسے شک ہو گیا تو اس کے بعد رکوع ہی سب سے پہلا رکن فعلی ہے، تو اسی پر اسے محمول کرنا چاہیے. لیکن آگے کہہ رہے ہیں فیسجدو، تو سجدہ کرے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سجدہ کیوں کرے؟ رکوع کے ترک پر اس ترک کو محمول کریں گے تو رکوع کرنا چاہیے. دیکھیے علامہ شامی کیا کہتے ہیں اس بارے میں. یہ دیکھیے تمام الماہیت کے بارے میں علامہ شامی نے کہا تمام الماہیت سے مراد تمام السجدہ ہے، ماہیت سجدہ ہے. فون کرتا ہوں دادا حضور بات کریں. جی ترک رکوع پر محمول کر کے سجدہ کیوں کرے گا؟ یہ دیکھیے علامہ شامی نے حاشیہ لگایا فیسجد لاحتمال انہ لم یترک الرکوع، لم یترک الرکوع، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے رکوع نہ چھوڑا ہو. فرماتے ہیں کہ اگر رکن قولی کے ترک کرنا یاد آیا تو اس کی نماز باطل، اور رکن فعلی کا ترک کرنا یاد آیا تو اسے ترک رکوع پر محمول کر کے سجدہ کر دیں گے. یعنی آخری چیز جو سجدہ ہے، اور اس کے بعد پھر قعود کریں گے اور پھر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت نماز پڑھیں گے. تو اس طرح سے ایک رکن چھوڑنے کا، رکن فعلی چھوڑنے کا جو اندیشہ ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا، اس کی تلافی اس طرح ہو جائے گی. لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. چلیے اگلا مسئلہ، صلی صلاۃ یوم ولیلۃ ثم تذکر انہ ترک القراءۃ فی رکعۃ ولم یعلم نیۃ صلاتہ یا نیۃ صلاۃ اعاد الفجر والوتر، وَإِن تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، وَإِن تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَزَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلَّهَا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن اور رات کی نماز پڑھی، یعنی 5 نمازیں، پھر یاد آیا کہ اس نے کسی ایک رکعت میں قرات چھوڑ دی ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ نماز کون سی تھی، اس نماز کی نیت یاد نہیں ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، کون سی نماز تھی وہ. ولم یعلم نیت صلاۃ، نماز کی نیت اسے یاد نہیں ہے، یعنی نماز پتہ نہیں ہے کہ کون سی نماز میں اس نے قرات چھوڑ دی تھی. 5 نمازوں میں کسی نماز میں ایسا ہوا تھا، لیکن کون سی نماز میں ہوا تھا یہ یاد نہیں ہے. پھر کیا کرے گا؟ اعاد الفجر والوتر، تو پہلی والی جو نماز ہے اس کا اعادہ کرے گا، اور آخری والی جو نماز ہے اس کا اعادہ کرے گا، فجر اور وتر. یہ اصل میں در مختار نے بھی فرمایا کہ جب شک ہو جائے اور پتہ نہ چلے تو آخری والے پر عمل کر لے. جیسے ایک مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ وضو کے بالکل آخر میں یاد آیا کہ کوئی نہ کوئی ایک رکن چھوٹ گیا ہے، تو آخری پاؤں دھل لے، آخری پاؤں دھل لے، شک کو اسی پر محمول کریں گے، آخری والے پر. تو اس لیے کہا کہ اعاد الفجر والوتر، اور فرمایا وَإِن تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ، اگر یہ یاد آیا کہ ایک رکعت میں تلاوت چھوڑا ہوا، ایسا نہیں بلکہ 2 رکعتوں میں تلاوت چھوڑ دی اس نے، فَكَذَلِكَ، تب بھی ایسا ہی کرے گا، فجر کا اعادہ کرے گا اور وتر کا اعادہ کرے گا.
کیونکہ فجر جو ہے وہ 2 رکعت والی نماز ہے، اور وتر جو ہے وہ غیر رباعی ہے، 3 رکعت اگرچہ ہے، رباعی تو نہیں ہے۔ وَإِن تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ، اور اگر رباعی نماز میں ترک یاد آیا کہ رباعی کسی 4 رکعتی نماز میں اس نے قرات ترک کر دی ہے، یہ یاد آیا، تو جتنی بھی 4 رکعتی نمازیں ہیں سب کا اعادہ کرے، یعنی ظہر بھی، عصر بھی اور عشاء بھی۔ اب اول اور آخر نہیں دیکھیں گے، اب جتنی رباعی ہیں سب کا اعادہ کرے، انتہا۔ جی حضرت کا درس شروع ہونے والا تھوڑی دیر میں، تو میں دیکھتا ہوں جب تک شروع نہیں ہوتا تب تک چلتا ہوں میں۔ وَمِنْهَا، یعنی انہی انواع میں سے، یعنی جن میں شک کی بنیاد پر مختلف قسم کے احکام بدلتے ہیں، اور انہی انواع میں سے دیکھیے، اگرچہ اس سے پہلے انواع کا ذکر نہیں کیا، لیکن علامہ شامی نے یہاں پر اس کی یہی توجیہ فرمائی۔ وَمِنْهَا، یہ ہا کی ضمیر راجے کدھر ہو رہی ہے؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں اے من فروع القاعدۃ المذکورہ، اس قاعدے کے فروع میں سے۔ چلیے، شک کا حل طلق املا، اب یہ کچھ آسان جزیات ہیں۔ کسی کو شک ہوا کہ طلاق دی نہیں دی، لم یقات، کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ شک کی بنیاد پہ کیسے پڑے گی؟ شک کا انہ طلق واحدہ و اکثر، شک ہوا کہ اس نے ایک دی یا دو زیادہ دی، بنا علی العقل، تو وہ عقل پر بنا کرے گا، یعنی کم والے پر، ایک یا دو کا تو ایک مانے، 2 اور 3 تو 2 مانے، جیسا کہ علامہ اسبیجابی نے فرمایا الا ان یستیقن بالاکثر، مگر یہ کہ اکثر پر یقین ہو جائے تو پھر متیقن پر تو عمل کیا جاتا ہے۔ او یکون اکبر ظنہ علی خلافہ، یا پھر یہ کہ اس کا اکبر ظن جو ہے اس کے خلاف پر ہو، یعنی اکثر کے خلاف پر ہو۔ تو جو چیز اکبر ظن سے مراد وہی ظن غالب، تو یقین جو ہے اس پر جائے یا ظن غالب پر جائے، ورنہ اگر یقین یا ظن غالب نہیں ہے تو عقل پر جائے کم۔ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ، شوہر نے کہا عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا، کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ 3 ہیں، یعنی جو میں نے طلاق دی ہے میں اس بات میں یقین پر ہوں کہ وہ 3 دی تھی میں نے، یترکھا، تو وہ اسے اپنی زوجہ کو بالکل چھوڑ دے گا۔ اب اس کے سے نہ رجعت کی بات ہوگی نہ نکاح ثانی کی بات ہوگی۔ اگرچہ بیوی کو شک ہو کہ نہیں 3 نہیں دی تھی، 2 دی تھی یا 1 دی تھی، مگر یہ کہتا ہے کیونکہ طلاق دینے والا یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بالکل یقین ہے کہ 3 تھی، چھوڑ دے گا۔ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَسْجِدَ بِأَنَّ وَاحِدًا وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ إِنْ كَانُوا عَدُولًا، اگر چند
عادل گواہ اسے خبر دیں، عادل لوگ اسے خبر دیں جو کہ اس مجلس طلاق میں موجود رہے ہوں. ان لوگوں نے خبر دی کہ جو تم نے طلاق دی بھی انہا واحدہ، وہ ایک ہی تو تھی. وصدقہم، اور یہ جو طلاق دینے والے شوہر ہیں انہوں نے ان لوگوں کی تصدیق بھی کی کہ تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ایسی بنیاد اس وجہ سے وہ ان کے قول کو اختیار کر سکتا ہے اور ایک کو ایک مان کر، اس طلاق کو ایک مان کر کے رجعت کر سکتا ہے. یہاں پر ان کانو عدولن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے انہوں نے پہلے انہوں نے ان اخبار و عدول کہہ چکے. تو بہرحال فرمایا اگر یہ عادل ہیں اور ان کی بات کی تصدیق بھی کر دی، یعنی ہر قید قید احترازی ہے کہ وہ لوگ مسجد میں مجلس طلاق میں موجود رہے ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک طلاق دی ہے، اگرچہ اس کو یاد آ رہا ہے کہ 3 دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دی ہے، اور یہ اس کے بعد ان کی تصدیق بھی کرے اور وہ سب کے سب عادل بھی ہوں، تو ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے اسی پر بنا کر سکتا ہے اور رجعت کر سکتا ہے. وعن الامام الثانی، امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ حلف بطلاقها ولا يدري اثلاث ام اقل، کسی نے اپنی زوجہ کے طلاق کا حلف لیا اور اسے یاد نہیں آ رہا کہ 3 تھی یا کم. یعنی حلف لینے کا مطلب طلاق کہ اگر مجھ سے ایسا ہوا یا تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق، یا میں نے ایسا کیا تو میری زوجہ کو طلاق، اگر اس طرح کہا، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ 3 طلاق کہا تھا یا 2 کہا تھا یا 1 کہا تھا، تو کیا کرے گا؟ یتحرا، تحری کرے گا، جہاں ظن غالب جائے اسی پر عمل ہوگا. وَإِنِ اسْتَوَيَا، اور تحری کرتے ہوئے اگر جانبین برابر ہے کہ ایک کی طرف بھی دل جا رہا ہے، 3 کی طرف بھی دل جا رہا ہے، بالکل برابر، کسی طرف ترجیح نہیں ہو پا رہی ہے، تو عاملہ بأشد ذالک، عاملہ بأشد ذالک، یہ اشد کو میں مضاف مان رہا ہوں، بأشد ذالک علی، تو یہ اس میں جو زیادہ سخت ہے اس پر عمل کرے گا، جو اس میں اس کے اوپر زیادہ سخت ہے. اور ظاہر ہے کہ 2 اور 3 کے مقابلے میں نسبتاً 3 اس کے اوپر شدید ہوگی کہ اس کے بعد پھر رجعت کی کوئی صورت ہی نہیں بچے گی جب تک یہ حلالہ نہ ہو، یہ دشوار. تو اس لیے اشد والی صورت پر عمل کرے گا، اشد والے کو مانے گا. اسے شک ہوا کہ 1 طلاق دی ہے یا 3 طلاق دی ہے، تحری کرے، تحری میں بھی دونوں 50-50 طرف جا رہے ہیں، کسی طرف رجحان نہیں ہو رہا ہے، تو جو چیز اس پر زیادہ بوجھل اور گراں بار ہے اس پر احتیاطاً اسی پر عمل کر لے. قضا فی البزازیہ. ومنہا، انہی فروع میں سے دیکھیے، شک فی الخارج امنی او مزی وکان فی النوم، یہ سب آسان مسائل ہیں. کسی بندے کو شک ہوا کہ جو چیز مجھ سے نکلی ہے وہ مزی نکلی ہے یا منی نکلی ہے. آپ کو پتا ہے مزی اگر ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، منی ہو تو غسل ٹوٹتا ہے. وکان فی النوم، یہ سویا ہوا تھا. وَإِن تذکر احتلاما، اور اگر اسے یاد آیا کہ اسے سونے میں احتلام ہوا تھا، وجب الغسل اتفاقا، سب کا اتفاق ہے فقہاء حنفیہ کا کہ غسل واجب ہوگا. وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ، اور اگر احتلام یاد نہ ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غسل شک سے واجب نہیں ہوتا. عملاً بالعقل، عقل پر عمل کرتے ہوئے، اور عقل تو مزی ہے، وہو المزی. لیکن یہ تو قول امام ابو یوسف کا تھا عقل پر عمل کرتے ہوئے، اور طرفین جو ہے وہ احتیاط پر جاتے ہیں. احتیاط یہ ہے کہ اسے منی مان کر کے غسل واجب قرار دیا جائے. وَوَجَبَ عِنْدَهُمَا احتیاطاً، طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا. کقولہما، جیسا کہ طرفین یہ فرماتے ہیں کہ بالنقض بالمباشرۃ الفاحشہ، مباشرہ فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مباشرہ فاحشہ سے طرفین کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی زوج اور زوجہ بغیر کسی حیلولت حائل کے آپس میں ملے، التقاء البشرہ بالبشرہ ہو، تو اس سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے انہوں نے جو ہے مزید دیکھا نہیں دیکھا. مباشرت فاحشہ وضو کو توڑنے کے لیے کافی ہے، یہ طرفین کے نزدیک. تو جیسے مباشرت فاحشہ وضو کو توڑنے کے لیے کافی ہے، یہ کیوں کافی ہے؟ وہ احتیاط کی بنیاد پر. تو یہاں بھی احتیاط کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ منی یا مزی شک ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ منی مان کر کے غسل کو واجب قرار دیا جائے.
اور جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد فی الفأرۃ المیتہ اذا وجدت فی بئر ولم یدری متی وقعت، کہ مردار چوہا جب کسی کنویں میں ملا اور نہیں پتا کہ وہ کنویں میں کب گرا، تو امام ابو حنیفہ کا کیا قول ہے؟ وہ یہ قول ہے کہ کم سے کم ایک دن ایک رات یعنی 5 نمازیں اس کے بعد سے اس سے پہلے سے اعادہ کی جائے. اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو، اور منتفقہ ہے وہ تو، یا متفسقہ ہے پھولا پھٹا ہے تو 3 دن 3 رات. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے. چوہا مرا ہوا کنویں میں ملا، اگر پھولا پھٹا ہے تو 3 دن 3 رات کی نمازیں اعادہ کریں گے، اور اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو 1 دن 1 رات. اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ جب سے وہ ملا ہے تب سے، اس سے پہلے تو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ظن غالب یہی ہے کہ جب آپ کو ملا تبھی گرا ہے، اس وقت سے اس سے پہلے کی نمازوں کا اعادہ ضروری نہیں ہے. مگر یہاں پر امام ابو حنیفہ اس کو پہلے کیوں لے گئے؟ دیکھا ابھی نے لیکن اس سے پہلے کی 5 نمازوں کا اعادہ کروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، غسل کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہمیشہ احتیاطی موقف اختیار کرتے ہیں. احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہیں مانیے کہ ابھی ابھی گرا ہے، یہ مانیے کہ کم سے کم 24 گھنٹے پہلے گرا ہے. بس وہنا فرو لم ارى الان، میں یہیں پر درس روکتا ہوں. اور یہاں پر آپ حضرات کو کچھ مذاکرہ کرنا ہو، سوال کرنا ہو، ترجمہ تشریح تو ہمیں بتائیے، جب تک کہ حضرت کا درس شروع نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.